السلام علیکم۔ بہت بہت مبارک ہو دوستوں سیکولر لبرل فورسز کو۔ آسیہ بی بی جو ہے 8 سال بعد جو ہے باعزت طور پر بری کر دی گئی ہیں۔ یہاں کچھ تلخ سوالات لکھے ہیں ہمارے ایک دوست شعیب کیانی صاحب نے، جو کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان پہ ذرا غور کریں۔ پہلے ججوں نے کس بنیاد پر سزائے موت سنائی؟ ہماری عدالتیں تھانے میں مار پیٹ کے نتیجے میں کیے گئے اقبال جرم کی بنیاد پر سزا سنا سکتی ہیں۔ جب کوئی گواہی نہ دے رہا ہو تو عدالتوں میں بیٹھے لوگ دباؤ جھکاؤ کا شکار ہیں۔ نمبر 2، اگر آسیہ بی بی پر درج کرایا گیا مقدمہ جھوٹ تھا تو کیا سلمان تاثیر ٹھیک کر رہے تھے؟ نمبر 3، کیا لوگ ایک دوسرے کو مروانے کے لیے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اس قانون کو استعمال نہیں کرتے؟ نمبر 4، کیا اس کا مطلب ہوا کہ اس وقت ناموس رسالت کے قانون کے تحت جیلوں میں کئی سالوں سے قید ہزاروں ملزمان بھی جو کچھ لوگ بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں؟ نمبر 5، ہنگامے کرنے والے مولویوں نے سپریم کورٹ میں گواہ اور ثبوت کیوں پیش نہیں کیے اور کس وجہ سے نہیں کیے؟ اب وہ کیوں سڑکوں پہ ہیں اور ان کس وجہ سے ہیں؟ جب آپ ثبوت نہیں پیش کر سکتے تو آپ کس بنیاد پہ سڑکوں پہ ہیں اور کس حساب سے لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں قتل و غارت نہیں ہیں؟ فیصلے سے پہلے ہماری طرف جو ہے پوسٹر لگائے گئے آسیہ بی بی کے خلاف، مسجد کے باہر لگائے گئے اور لعن طعن کی گئی، لوگوں کو اکسایا گیا باقاعدہ پوسٹر لگا کے اس طریقے سے کہ اگر یہ ہو گیا تو پتہ نہیں ملک میں کتنا بڑا وبال آ جائے گا۔ یہ ہمیشہ مذہبی لوگ اسلام کو کر کے لوگوں کو قتل و غارت کو جائز قرار دیتے ہیں، کبھی جہاد کے نام پر لوگوں کو بھیجتے ہیں، کبھی اس طریقے سے۔ آخر کب تک ہم لوگوں کو یہ چیز جو ہے برداشت کرنی پڑے گی؟ ایک مشال خان ہوا، آسیہ بی بی ہوئی، حفیظ کا کیس دیکھیں آپ، اس طریقے کے سینکڑوں کیسز بھرے پڑے ہیں۔ نمبر 6، جو شعیب کیانی صاحب کہتے ہیں مولوی ایک طرف قانون کی حمایت کرتے ہیں، اس میں ترمیم کے خلاف سڑکوں پر نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف عدالتوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے فیصلے بھی چاہتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نمبر 7، کیا صرف اس لیے پھانسی دی جا سکتی ہے کہ لوگوں کو سنی سنائی بات کی وجہ سے اس کے خلاف ہو گئے ہوں بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے باعث؟ نمبر 8، جن لوگوں نے آسیہ بی بی مقدمہ درج کرایا تھا اور عدالت نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کے پاس گواہ کے ثبوت موجود ہیں، تو اس پر میڈیا کیوں نہیں پیش کرتے؟ اگر آسیہ بی بی واقعی بے گناہ تو اس کو 8 سال بعد قید میں رکھنے والے غفور الرحیم خدا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ وہ تمام تر منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو مولوی اس کو ان کے خلاف ہذیان بک رہے ہیں یا چل رہے ہیں۔ نمبر 10، اللہ پاک نے ہمیں سنی سنائی باتوں کے لیے فساد برپا کرنے سے روکا، کسی کی بدگمان ہونے اور رحمت للعالمین کے نام پر معصوم لوگوں کو قتل کرنے سے بچنے کی توفیق کی۔ یہ شعیب کیانی صاحب کے چیدہ سوال تھے جو سب کے لیے تھے۔ خیر، میرا مطالبہ تو اب بھی یہی ہے کہ اس قانون کو فی الفور ختم کیا جائے، اس طریقے کے قوانین کو۔ ساتھ ہی احمدی قانون کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہی کیپٹل پنشمنٹ کو ختم کیا جائے، دیت کے قانون کو ختم کیا جائے، انصاف کو پوری طریقے سے پاور کرایا جائے، اور سلمان تاثیر کی خبر پہ جا کے جتنے مولوی اور مفتیان اکرام ہیں یہ جا کے معافی مانگیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی ذہن سازی کی وجہ سے وہ ایک معصوم جان قتل ہوئی۔ سلمان تاثیر کل بھی شہید تھے، آج بھی شہید ہیں۔ آسیہ بی بی حق کا فیصلہ ہوا، ہمارے ملک میں حق کے فیصلے بہت کم ہیں، اس کو چاہیے یہ جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ان کے ساتھ لوگوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ فساد در فساد ہیں، ان کا کسی بھی طریقے سے انسانیت سے، مذہب سے، کسی بھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ صرف سراپا دوڑتے ہیں طاقت کے حصول کے لیے۔ کل تک مولوی قادری رضوی ایک مسجد کا مولوی تھا، آج وہ پورے شہر کو، پورے ملک کو بلاک کیا بیٹھا ہے۔ بس یہی طاقت ہے ریاست کی؟ کیا قانون اتنا کمزور ہے؟ کیا ریاست اتنی کمزور ہے؟ کیا اتنی مفلوج ہے؟ ہائی وے بند پڑا ہے، مین شاہراہیں بند پڑی ہیں شہر کی۔ کئی شہروں میں اس طریقے کے مظاہرے سننے میں آ رہے ہیں۔ اگر ایک بھی جان کو نقصان ہوا یا زخمی ہوا، اس کی ذمہ داری مولوی خادم رضوی اور اس کے تمام تر چیلے ہوں گے۔ ان کے خلاف FIR کاٹی جائے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، اور ان کے لوگ نے اگر ذرا سی بھی کسی بھی املاک کو نقصان پہنچایا، پتا بھی یا درخت بھی ٹوٹا، تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اسلام کے محافظ اور اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں یہ لوگ؟ کس منہ سے بنے پھرتے ہیں یہ لوگ؟ جب ان کے پاس ثبوت نہیں، دلیل نہیں، گواہ نہیں،
تو کس بات سے؟ باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کی. لوگوں کو کب تک اکسائیں گے؟ کب تک لوگوں کو ان چیزوں پہ قتل کریں گے، قتل کروائیں گے؟ کیا ہم نے صرف یہی دیکھنا ہے کہ لوگ مرتے جائیں؟ کسی پہ الزام لگا دو اس نے توہین کی ہے، کسی پہ الزام لگا دو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی اس کے. کیوں؟ آخر کب تک آپ اس سلسلے کو روکیں گے؟ ریاست روکے گی، عوام آگے بڑھے گی. آپ نے پچھلے دنوں لاہور کے اندر ایک بندے کو مارا جو ہاسپٹل کے اندر تھا. کن لوگوں نے مارا؟ کیوں مارا؟ اس کی بوری بند لاش کیوں پڑی ہوئی ملی؟ وہ میڈیا پہ کیوں نہیں آ سکی؟ سوال تو اٹھتا ہے. وہ فرینڈس کے ساتھ کھانا کھا کے لوٹ رہا تھا، وہاں سے اس اغوا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے لاش مار دی جاتی ہے، دم کر دیا جاتا ہے اس کو. آخر کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ وہ بھی اس علاقے میں جہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ہے ریاست کا. لے جانا چاہتے ہیں اپنے ملک کو. کیا ہم چاہتے ہیں ہماری گلی گلی چوک چوک پہ اس طریقے کے ہوں؟ دوسری طرف جو ہے آپ ایک طرف اس طریقے کے فیصلے سے عالمی حمایت حاصل ہوتی ہے آپ کو، تو دوسری طرف آپ پنجاب اسمبلی کے اندر ختم دامرد کا قانونی وہ بل پاس کرا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے آپ کی کتابوں کے اندر ہو. کیا ہم ضیاء کا پاکستان چاہتے ہیں، جناح کا پاکستان چاہتے ہیں، یا آج کے دور کا پاکستان چاہتے ہیں؟ یہ سوال میں آپ لوگوں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. سینسر سینسر سینسر، ہر جگہ سینسر. کب تک زبانوں میں تالے دیے رکھیں گے آپ لوگ؟ آخر کب تک؟ آپ نے 70,000 مروائے، احسان اللہ احسان مہمان ہیں. آپ نے اجمل پہاڑی سے دونوں سیاسی پارٹیوں نے مروایا، وہ آزاد ہے، ثبوت نہیں ہے. تو کیا ہم اسی طرف جائیں گے؟ کیا ہم قاتلوں کی پشت پناہی کریں گے؟ آخر کیوں؟ اس وجہ سے سیکولرزم کی طرف جائے، سیکولر کرے، پراپر سوشل سیکیورٹی کی فراہمی کو یقینی بنائے لوگوں کی. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست بننا ہے تو ایسے نہیں بنے گی. اگر آپ نے کام کرنا ہے تو ایسے نہیں ہوگا. آپ نے چیزوں کو دیکھنا ہوگا، قانونی طریقے سے دیکھنا ہوگا. اگر قانونی طریقے پہ نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا دکھائی دے رہا، آپ کو انسانی تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. پھر آپ کو تمام تر معاملات میں انسانی تقاضوں کو پہ بات کرتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا. چاہے وہ میڈیا کا معاملہ ہو، چاہے کسی چیز کا معاملہ ہو، آپ کو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو آپ اسی طریقے سے رولیں گے، سرمایہ بھی نہیں آئے گا. اور سب اسی لیے ہی لوگ نہیں آ سکیں گے کیونکہ باہر سے جو بھی آئے گا وہ مسلمان تو آئے گا نہیں آپ کے ملک میں انڈسٹری لگانے یا کاروبار کرنے. وہ کفاری آ کے کام کریں گے. آپ کے لوگوں کو تو اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈیم کے پیسے دے سکیں. تو لہٰذا اپنی آنکھیں کھولیں، ریاست حرکت میں آئے، سندھ حکومت حرکت میں آئے، شہری پولیس حرکت میں آئے، اپنا کام کرے، ہٹا کے سائڈ لائن کرے، کھڈے لائن کرے. اگر یہ لوگ کوئی چیز توڑتے ہیں تو ان کی جماعت پہ پابندی لگائی جائے. شکریہ.